بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آج کا میرا ٹاپک ہے کہ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے پر معنویات کے اثرات اور اس میں حکمتیں کیا تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا طریقہ کار کیسا تھا۔ اس حکمت بالغہ اور اس دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی بنیادیں استوار کی، لیکن معاشرے کا ظاہری رخ در حقیقت ان معنوی کمالات کا پرتو تھا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و ہم نشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہرہ ہو چکی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہتے تھے، اور انہیں محبت و بھائی چارگی، مجد و شرف اور عبادت و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی کہ اسلام میں کون سا عمل بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، اے لوگو، اسلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلح رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شر اور تباہ کاریوں سے مامون و محفوظ نہ رہے، اور آپ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہے، اگر اس کی ایک آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے، فرماتے ہیں آپس میں بغض نہ رکھو، بہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے، فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے اپنا دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت برائی میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت برائی میں ہوگا، اور جو شخص اس سے مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے، اور آپ فرماتے ہیں مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اسی سے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے شاخ شمار کرتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے اور اس کے لیے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل بخود کھینچے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پکیزہ بوڑھی کے ذریعے، اور اسی کے پہلو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے، صبر و قناعت کی فضیلتیں سناتے، اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ، خراش اور زخم قرار دیتے، البتہ اس سے اس شخص کو مستثنا قرار دیا جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو بھی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ مربوط رکھتے، آپ وہ وہی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے
اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے، تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم و تدبر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا شعور بھی بیدار ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خلاقیات بلند کی، ان کی خداداد صلاحیتوں کو عروج بخشا اور انہیں بلند ترین اقدار و کردار کا مالک بنایا، یہاں تک وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہٰذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے تمسک کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ پھر ہمارے پیغمبر رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسی معنوی اور ظاہری خوبیوں، کمالات، خداداد صلاحیتوں، مجدد و فضائل، مکارم اخلاق، محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچے جاتے تھے اور جانیں قربان ہوا چاہتی تھی۔ چنانچہ آپ کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا، صحابہ کرام اس کی بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے اور ہدایت اور رہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے اسے حرز جان بنانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی۔ اسی طرح کی کوششوں کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اتحاد تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا۔ اس نئے معاشرے کے عناصر ایسے بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کا مقابلہ کیا، اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔